بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, گڈ ایوننگ, ویئر ایور یو آر. ٹائم مشتاق ہے اور آج میں ابرار بھائی کے ساتھ ہوں جو ابن العربی فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی بھی ہیں اور صدر بھی ہیں, اور ابن العربی فاؤنڈیشن کی طرف سے محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں عربی متن کے ساتھ چھپی ہیں جدید لیٹسٹ فارمیٹ کے اندر, وہ ساری کی ساری یہیں سے چھپی ہیں. اور میرا بھی کہہ لیجیے کہ ابن العربی کی بارگاہ میں جو حاضری ہوئی وہ ابن العربی کی بارگاہ سے ہوئی. اور آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ابرار بھائی میں جب اپنا سٹارٹ کرتا ہوں نا اپنی کوئی بھی ویڈیو, جی تو نارملی میرا طریقہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, گڈ مارننگ, اس کے بعد میں سٹارٹ کر دیتا ہوں. ابھی میں جب آ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا, میں نے کسی کی ویڈیو دیکھی تھی کہ وہ بسم اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہے. تو وہ مجھے اچھا لگا, تو میں نے سوچا کہ آج ابن العربی کی بارگاہ میں حاضری ہے, صحیح ہے. تو اس کی ابتدا, اس اچھے کام کی ابتدا کہ آئندہ جتنی بھی میری ویڈیو بنے گی اس میں بسم اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر کے تو پھر ہم اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے. اور آج آپ نے اسی طرح کر لی. ہاں جی, تو وہ آج ہم نے بسم اللہ اس کی کر دی. صحیح. اچھا, آج کا جو تھیم ہے بیسکلی یہ ہے کہ میرا پرپس تھا کہ ابن العربی کی وہ کتابیں میں عام ان موٹیویشنل اسپیکر کو یا سیلف ہیلپ سائیکالوجی کے اوپر, جو پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر جو بھی لوگ سننا چاہتے ہیں, جو کتابیں پڑھتے ہیں مارکیٹ میں, انگریزی سے ترجمہ کی ہوئی ویسٹرن کتابیں بھی ہیں, لوکل لوگوں کی بھی لکھی ہوئی ہیں, ان کو ابن العربی کی کتاب سے یہ اینگل متعارف کرواتے ہیں کہ ابن العربی نے دینی مزاج کے تحت رہتے ہوئے پرسنل ڈیولپمنٹ کے بڑے بڑے شاندار نکات پیش کیے. صحیح. بچپن سے ہم سنتے آئے تھے فتوحات مکیہ, جی جی, اور اس کے متعلق جب بھی پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو وہ انداز بیان علماء کرام کا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ میں اس کو ہاتھ بھی لگاؤں نا, پتہ نہیں کیا چیز ہے. اعلیٰ درجے کی معرفت کی کتاب ہے, نو ڈاؤٹ ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ اگر میں کاغان ناران شہر کا میں پلان بناؤں, پہلے سے کبھی نہ گیا ہوں, میں پوچھوں کہ کتنی دور ہے اور کیسا راستہ ہے, تو آپ بیان اس طرح سے کریں کہ میں جو ارادہ ہے میں سن کے ہی ترک کر دوں کہ اگر اتنی مصیبتیں ہیں اور اتنا دور ہے تو بہتر ہے کہ میں کوئی قریب والا راستہ اپنا لوں کیونکہ انٹرٹینمنٹ ہے. پر جب آپ ابن العربی کی کتاب کو ڈائریکٹلی پڑھنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کتاب خود آپ کو رستے سے بھی متعارف کرواتی ہے, اور رستے کی پرابلمس, پریشانیاں, اتنا انداز بیان خوبصورت ہے ابن العربی کا. ایک دفعہ آپ پڑھنا شروع کریں ہمت کر کے تو یہ پھر ایسے روانی کے ساتھ آپ کے ذہن میں اور دل میں اترتی ہے کہ مشکل پیش نہیں آتی. اس لیے میں نے ابن العربی فاؤنڈیشن کی, ابرار بھائی کی فتوحات مکیہ کی 2 جلدیں ہیں, یہ 37 میرے پاس ہے اور 36 ان کے پاس ہے. چونکہ فتوحات مکیہ کا نام لوگوں نے سنا ہوا ہے اور یہ سنا ہوا ہے یہ معرفت پہ کتاب ہے, تو ہم نے سوچا اس میں تھوڑے تھوڑے سے چیزیں منتخب کروں گا کوٹیشن کے طور پہ, اور پھر ابرار بھائی تھوڑا مختصر اس پہ تبصرہ کریں گے. تو یہ ایک سلیکٹیو پوائنٹس کی شکل میں, ٹپس کی شکل میں, ٹیکنیکس کی شکل میں ابن العربی کے پرسنل ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے جو باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ ابن العربی کی کتاب سے جو بسم اللہ ہم کرتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا, اس سے پہلے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن میں, چونکہ آپ نے فتوحات مکیہ کا بھی انٹروڈکشن کرا دیا, جی جی, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جی ہم نے سنا ہوا تھا کہ کتنی مشکل کتاب ہے, اور یہ آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا, بڑی مشہور شخصیت گزرے ہیں عبد الکریم الجیلی, جن کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں, الکاف والرقیم, بسم اللہ کے اوپر, دوسری انسان کامل. اچھا, انہوں نے جو ہے نا شیخ اکبر کی فتوحات مکیہ کے ایک باب کا جو ہے نا شرح کی ہے, صرف ایک باب کی, وہ اس کا سب سے مشکل باب ہے, باب نمبر 559, اور جو یہ 2 کتابیں ہیں نا یہ باب نمبر 560 ہے, اس سے پہلے یعنی کہ اس سے جو پہلا باب ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جتنا یہ 560 نمبر باب آسان ہے نا, اس سے اتنا ہی مشکل وہ 559 نمبر باب ہے. مطلب اتنا مشکل ہے کہ ہم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے کہ شیخ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو وہ ابن عبد الکریم جیلی اپنے اس مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جی جب میں نے دیکھا کہ میں تصوف کے اوپر بات کروں, اور پھر میں نے کتابوں کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ جو شیخ, یعنی باقی لوگوں نے بھی تصوف میں بہت کچھ لکھا ہے, لیکن شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ ہے, اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک تصوف کا نصاب ہے تو یہ بات بالکل اس کتاب پہ مطلب پوری طرح سے وہ ٹھیک آتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی جب میں نے اس کتاب کو دیکھا پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ اتنی مشکل کتاب ہے, اس کے اندر اتنی گہری باتیں ہیں کہ اس کے احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا.
تو پھر کہتے ہیں کہ جی میرے دل میں خیال آیا کہ چونکہ یہ باب جو ہے کتاب کا جو مغز ہے اور اتنا مشکل ہے، تو میں اس باب میں جو اشارات شیخ نے کیے ہیں جو کہ 569 نمبر باب ہے، اس کے حوالے سے کچھ شرح آپ لوگوں کو بتاؤں. پھر انہوں نے ایک پوری کتاب اس کے اوپر لکھ دی اس باب پہ. تو ہم جو آج پڑھ رہے ہیں تو یہ اس کتاب فتوحات کا آسان ترین باب ہے. مطلب یہ ذہن میں رہے یہ مشکل والا نہیں ہے، لیکن اگر ہم مشکل پڑھیں تو بہت ہی مشکل ہے. تو اس وجہ سے ہمیں آسانی ہوگی. جو یہ بندہ باب پڑھے گا وہ آسان ہے، لیکن ساری کتاب ایسی نہیں ہے، باقی کتاب مشکل ہے. یعنی ہم آسانی سے چلتے ہیں تاکہ ہماری ہمت بھی بن جائے اور ہمارا ایک کانفیڈنس، تاکہ ہمیں مشکل کو بھی ہو نا اس کا دیکھنے سمجھنے میں آسان. اچھا، آپ یہ صرف دیکھنے والوں کے لیے یہ جلد نمبر 37 ہے اور یہ 36 ہے. ابھی صرف 2 جلدیں آپ نے پرنٹ کی ہیں اور ٹوٹل کتنی ہیں؟ یہ ٹوٹل 37 ہے. فتوحات مکیہ کے 560 ابواب ہیں. اس کی شیخ اکبر نے اپنی زندگی میں 2 دفعہ یہ کتاب لکھی ہے. ایک دفعہ لکھی ہے پہلی دفعہ جب یہ مکہ 599 ہجری میں شہر مکہ میں اس کی ابتدا کی، اور بیسیکلی اپنے ایک دوست کو خط لکھا. آپ کے ایک بڑے مطلب جس طرح نہیں ہوتا کہ لنگوٹیے یار، یہ بہت ہی قریبی دوست تھے جن کا تصوف میں زیادہ لنک تھا. تو ان سے مراکش کے تھے یا فاس کے تھے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. عبدالعزیز المہدوی ان کا نام ہے. تو ان سے کافی کتابوں میں ان کا ذکر ہے، روح القدس میں ان کا ذکر ہے، مطلب اور بھی کچھ اور رسائل ہیں. مشاہد الاسرار کا ان کے لیے لکھا، انشاء دوائر ان کے پاس شروع کی. اسی طرح جب مکہ آئے تو پھر مکہ سے خصوصی طور پہ جو مطلب جو بھی واردات آپ ہوئی ایک خط میں ان کو لکھ کے بھیج دی. تو بیسیکلی یہ الرسالہ الفتوحات المکیہ، یعنی کہ خط فتوحات مکیہ نے لکھنا شروع کیا. تو وہاں پر 599 ہجری مکہ میں اس کی ابتدا کی، اور پھر یہ آپ اپنی زندگی کے 30 سال جو ہے کتاب لکھتے رہے. آخری جو آپ نے اس کو مکمل کیا 560 نمبر باب، وہ سن 629 ہجری میں کیا. پورے 30 سال ہجری 30 سال مطلب. تو یہ اس وقت جو آپ نے کی تو یہ 12 جلدوں میں آپ نے کتاب لکھی اس دور میں، پہلی دفعہ اس دور کی 12 جلدیں. پھر اپنی زندگی کے آخری 4-5 سالوں میں آپ کو دوبارہ سے حکم ہوا، یہ جو بھی خیال آیا کہ اس کا ایک اپڈیٹڈ ایڈیشن میں بناؤں. تو پھر آپ نے 4 سالوں میں ان 30 سالوں کی کتاب کو دوبارہ سے لکھا، اور وہ پھر آپ نے 37 جلدوں میں لکھی. اب جو ہمارے پاس یہ جلدوں کی چل رہی ہے کیٹیگری، یہ مطلب یہ اس آخری نسخے کے مطابق چل رہی ہے، ریوائز ورژن جو تھا. اور اس میں پھر شیخ نے جو الفاظ استعمال کیے، پہلی میں سے جو چیزیں حذف کر دی، پھر اور جو چیزیں ڈالی، وہ ساری چیزیں اس دوسرے نسخے میں موجود تھی. اور یہی دوسرا نسخہ آج کل عربی زبان میں ملتا ہے اور اسی کی لوگ ترجمہ کرتے ہیں، مطلب یہی آج کل اویلیبل ہے. تو یہ اس دوسرے نسخے کے مطابق 36 اور 37 آخری 2 جلدیں ہیں، اور باقی ساری جلدیں موجود ہیں. اوکے. اچھا، آپ نے کوئی خاص وجہ ہے کہ یہ 36-37 پہلے پرنٹ کیا؟ جی، اس کی خاص وجہ یہی تھی. ایک تو یہ تھی کہ پہلی جلدیں جو ہے نا اردو میں 2-3 تراجم آپ کو پہلے سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم نے ترجمہ کرنے کی مطلب تمہارا ارادہ تھا ہم کریں، تو کچھ لوگوں کا اعتراض جو ہوتا ہے، یا کچھ میرے کانوں میں کوئی باتیں پڑی کہ جی دیکھیں وہ اگر ہم کریں گے تو لوگ کہیں گے جی دیکھیں یہ تو پہلے سے کیا ہوا تھا، انہوں نے کر دیا، نقل کی ہے. تو ہم نے کہا کہ جی ایک تو اس کا جب ہم آخری کریں گے تو کسی نے کیا نہیں ہے، جب ہم وہ کریں گے تو کوئی بندہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ کسی کی نقل، اس وجہ سے کی. تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ سب سے آسان باب ہے اس کتاب کا، فتوحات مکیہ کا. اگر بندے کو کچھ بھی نہیں آتا، تصوف بھی نہیں پتا، صرف وہ مسلمان ہے تو بس یہ پڑھ لے. اور اب اتنا آسان ہے کہ یہ مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. باقی کتاب جو ہے وہ صوفیاء کے لیے یا مدارج والے جو لوگ ہیں ان کے لیے، لیکن یہ تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس میں تو بہت آسانی ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا تاکہ سب پڑھ جائے. ماشاء اللہ، میں نے بھی اس کے پڑھا اور بہت مزہ آیا. ہم اس کا ابتدا کرتے ہیں. میں پہلے سوچ رہا تھا کہ کہاں سے ابتدا کروں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وصیتیں فرمائیں، اور وہ ساری کی ساری جو وصیتیں تھیں ابن العربی نے اپنے اس چیپٹر میں دی ہیں. ان میں سے چند ایک وصیتیں میں نے سوچا آپ کو پڑھوں. اس میں اچھا، میں پہلے تھوڑی وصیتوں کی آپ کو بتا دوں. جی. یہ ذہن میں رہے کہ اس مقام پہ جو یہ وصیتیں یا جو حدیث آئی ہیں یہ سب کشفی ہیں. اچھا، یہ آپ کو سند سے کہیں بھی نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ بعین ہی یہی تمام جو کشفی حدیث ہیں، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب جو کلمۃ الحق ہے اس کے اینڈ میں بھی دی ہیں، ساری فتوحات مکیہ سے اٹھا کے. اب یہ کشفی ہیں اور شیخ نے کشف میں اخذ کی ہیں، اس وجہ سے مطلب یہ ہم نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث میں موجود ہے چیزیں، لیکن کافی چیزیں ملتی جلتی ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے. آپ کے ساتھ بیٹھنے کا یہ تو فائدہ ہے کہ جو چیزیں اس سے کوئی پیش ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ پتہ چل جاتی ہیں. اچھا، اس میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بہت صفحات پہ ہے، 12-13 صفحات ہیں. تو اس میں سے پک کی ہے میں نے وصیت کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیادہ سے زیادہ سورہ یاسین پڑھ، کیونکہ سورہ یاسین کی تلاوت میں 10 برکات ہیں. نمبر 1.
اگر کوئی بھوکا اسے پڑھے تو سیر ہو جاتا ہے. نمبر 2. اگر کوئی پیاسا پڑھے تو پیاس بجھ جاتی ہے. نمبر 3. اگر کوئی بے لباس پڑھے تو اسے لباس مل جاتا ہے. نمبر 4. اگر کوئی مریض پڑھے تو صحت یاب ہو جاتا ہے. نمبر 5. اگر کوئی خوف میں پڑھے تو اس کا خوف دور ہو جاتا ہے. نمبر 6. اگر کوئی قیدی پڑھے تو اسے رہائی نصیب ہو جاتی ہے. نمبر 7. اگر کوئی کنوارا پڑھے تو اس کی شادی ہو جاتی ہے. نمبر 8. اگر کوئی مسافر پڑھے تو اس کے سفر میں امداد کی جاتی ہے. نمبر 9. اور جس کی کوئی چیز گمی ہو اس کے پڑھنے سے وہ مل جاتی ہے. اور نمبر 10. یہ کسی قریب المرگ کے سہانے پڑھی جائے تو اس پر آسانی ہوتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ سورج صبح پڑھتا ہے تو شام تک حفاظت میں رہتا ہے، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک سلامتی میں رہتا ہے. تو یہ سورہ یاسین کے حوالے سے میں نے سوچا ابتدا کروں. اس میں قرآن پاک کا بھی ذکر آ گیا، اور ذکر اہل بیت بھی آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی آ گیا. تو اس کے حوالے سے اگر آپ بیان فرمانا چاہیں. بس یہ تو حدیث کی باتیں ہیں، یہ تو جو بندہ آزمائے گا اس کو ہی پڑھے تو پھر آزمائے. ہم اس میں کیا بیان کر سکتے ہیں. اور اس ہاں اگر آپ نے پرسنلی آزمایا تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں. اور جی میں نے تو ایسے دیکھا سورہ یاسین، جب میں جاب کے ایشوز میں تھے میں تو سورہ یاسین میں پابندی سے پڑھتا تھا. تو اللہ پاک نے میں نے یہ دیکھا کہ بعض کا حالات ایسے ہوتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن بہت آتے ہیں. جی تو اپ اینڈ ڈاؤن میں جب ڈاؤن میں ہوں تو پھر ہر جگہ پہ آپ کو جگہ جگہ پہ مشکل دشواری پیش آتی ہے. لوگوں کے رویوں میں تلخی نظر آتی ہے. آپ نے جانا ادھر ہوتا ہے تو حالات ادھر لے جاتے ہیں. یعنی ڈسپلن لائف میں بالکل بیڑا گرک ہوتا ہے ڈسپلن کا. تو میں نے دیکھا کہ اس پر مجھے بزرگوں نے کہا بیٹا سورہ یاسین کی ڈیلی تلاوت کیا ہے. میں نے وہ تلاوت شروع کی تو میں نے دیکھا کہ میرا اپنا جو ڈسپلن تھا لائف کا وہ خود بخود بھی مینیج ہونا شروع ہوا. اور میں جدھر بھی جاتا تھا لوگوں کے رویوں میں وہ جو سخت رویے تھے وہ نرم ہو کمی ہوتی تھی، سختی نہیں ہوتی. تھی. اور جدھر میں جاتا تھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آدمی پہلے سے ہی منتظر ہے میرا کہ میں نے اس کے پاس کام کے لیے آنا ہے. دروازے کھلے ہوئے ملتے تھے، رویے کشادہ ملتے تھے، اور دروازے کھلے ہوئے ملتے تھے. ضرورتیں ایک دم سے پوری ہونا شروع ہو گئی. اور میں نے یہ بھی پریکٹیکل کیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے یعنی کہ آپ یہ کہہ لیجیے جو خوف ہے نا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، وہ ایک انجانے کا جو خوف مسلط ہوتا ہے نا ذہن پہ وہ ہٹ جاتا ہے. اور اگر آپ کو پتہ بھی ہے نا کہ یہاں سے کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے آپ خوف میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے جو مشکل آنی ہوتی ہے وہ بھی ہٹا دیتا ہے. یہ میں نے دیکھا اس کو بہت سارا. یہ پھر آپ نے 10 چیزیں بھی تو بیچ میں بنا. ہاں تو آپ یہ دیکھیے کہ ساری اس میں ہے. پھر ایک بڑی اچھی چیز ہے اس میں ایک وصیت ایسی ہے کہ آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں یہ ساری کی ساری زبردست. ہاں اس میں ایک جیسے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجھے سختی درپیش ہو تو پڑھ اے اللہ میں تجھے حق محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے. جب تو کسی شہر یا بستی میں داخل ہونے لگے تو اسے دیکھ کر یہ پڑھ اے اللہ میں تجھ سے اس شہر کی اور اس شہر میں لکھی خیر چاہتا ہوں اور میں تجھ سے اور اس کے اور اس میں لکھے شر سے پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ مجھے اس کی بھلائی عطا فرما اور اس کی برائی سے اپنی پناہ میں رکھ. ہمیں اس کے لوگوں کا محبوب کر اور اس کے نیک لوگوں کو ہمارا محبوب بنا. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ بھی اس میں ہے. تو بہرحال یہ اس میں نا یہ ادھر عربی میں بھی چونکہ لکھا ہوا ہے عربی میں بھی پڑھ دینا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. یہ دیکھیے اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک ان تنجینی. یہ جو ہے اس سے تنجینی مطلب مجھے وہی جس طرح کہتے ہیں مصیبت سے نجات دے. تو یہ اسی کتاب میں آگے پیچھے مجھے اب یاد نہیں ہے کس جگہ پہ ہے کہ وہ بھی ذکر ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اتارے گئے وہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا تو پھر ان کی جو توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے بھی کسی واسطے سے ہی کی تھی. اور وہ واسطہ بھی شیخ نے وہ الفاظ بھی اس کتاب میں لکھے ہوئے ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ کیا ہے. اس میں بھی وہی محمد اور حق محمد باقاعدہ طور پہ وہ لکھا ہوا کسی کتاب میں لکھا ہے. وہ آپ کو تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا لیکن کس جگہ پہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آگے چل کے سوشل لائف کے حوالے سے انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر جا تو اپنے گھر والوں کو سلام کر تیرے گھر میں خیر کی کثرت ہوگی. اے علی فقراء اور مساکین سے محبت کر اللہ تجھ سے محبت کرے گا. اے علی کبھی مساکین اور فقراء کو مت جھڑک ورنہ بروز قیامت فرشتے تجھے جھڑکیں گے. اے علی صدقہ کر کیونکہ یہ تجھ سے برائی کو دور کرتا ہے. نچلی بڑی امپارٹنٹ
اے علی، اب جو فرما رہے ہیں، اے علی خرچ کرتا جا اور اپنے گھر والوں پر ہاتھ کھلا رکھ، کبھی یہ خوف نہ کھا کہ عرش والا کمی کر دے گا. یعنی یہ بڑی یہ نا یہ 3 ہے اس جگہ پہ، ایک ہی صفحے پہ 3 آئی. ہاں جی. اس سے اوپر اے علی صدقہ کر کیونکہ یہ تجھ سے برائی کو دور صدقہ کرنا. دوسری اے علی خرچ کرتا جا اپنے گھر والوں پر ہاتھ کھلا رکھ، کبھی یہ خوف نہ کھا کہ عرش والا کمی کرے گا. اور تیسری اوپر آئی اے علی صبح سویرے صدقہ کر کیونکہ مصیبت صدقے کے اوپر سے چھلانگ نہیں لگا سکتی. اس سے اوپر ایک اے علی کبھی سوالی کو مت جھڑک، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آئے، اسے دے. اب یہ دیکھیں یہاں پر کس کو دینے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ پیدل ہیں، اگلا گھوڑے پہ آ رہا ہے. کیونکہ صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر اس سوالی کے ہاتھ میں جاتا ہے. اب یہ دیکھیں ایک صفحے پہ صدقے کے حوالے سے کچھ 4-5 چیزیں آ گئی. اور اس میں ایک نسبت آپ کو یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ حضرت علی کو اتنے کیوں کہا گیا. اب اس کتاب میں ہمیں پتہ چلے گا کہ 2 صحابہ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، ایک حضرت علی کے ساتھ آئی ہے اور ایک حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ آئی ہے. اگر آپ ان دونوں کے مالی معاملات کو دیکھیں تو یہ شروع میں دونوں صحابہ جو حضرت ابو ہریرہ کا تو آپ کو پتہ ہے حدیث میں کہ جی وہ بھوک سے باندھ لیتے تھے اور مطلب اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ کھا سکیں. اور حضرت علی کے بھی مالی معاملات آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں کیا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک ہی بات بتائی کہ صدقہ کر صدقہ کر صدقہ کر. اور جب صدقہ کیا تو پھر حضرت ابو ہریرہ گورنر بنے ایک علاقے کے، حضرت عمر کے دور میں حضرت علی تو خلیفہ بنے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر کتنی پاور ہے کہ جو بتائی اور پھر دیکھیں آگے کیا یعنی ہوا. ہمارے ہاں جو پرسنل ڈیولپمنٹ پہ جو کتابیں ہوتی ہیں ایکٹ آف گیونگ کے اوپر، ہاں ہیلپنگ ادرس، یہ وہ فلاسفی ہے صدقے کے اندر کہ آپ یہ بھی دیکھا ہوا ہے جیسے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آئے، ہاں کہ آپ نے دینے والے کو یہ نہیں دیکھنا کہ صاحب حیثیت ہے یہ نہیں ہے، آپ نے دینے والے کو نہیں دیکھنا. ہاں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کے لیے دے رہے ہیں. نہیں اوپر بتا دیے نا، دیکھیں یہ بڑی بہت ہی زبردست ہے. اے علی کبھی سوالی کو مت جھڑک، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آئے، اسے دے، گھوڑے والے کو بھی دے، کیونکہ صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر سوالی کے ہاتھ میں. اور ایک اور حدیث سے اس کو مزید واضح کیا، اس میں یہ ہے کہ صدقہ پہلے رحمان کے ہاتھ میں جاتا ہے. یہ حدیث میں بھی موجود ہے، شاید ابن ماجہ میں میں نے بالکل دیکھی ہوئی ہے حدیث ہے یہ، یعنی کہ سند کے ساتھ بھی موجود ہے کیونکہ یہ تو چونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا کشفی ہے. اس میں بتایا کہ صدقہ پہلے رحمان کے ہاتھ میں جاتا ہے. اچھا پھر ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. جو دے رہا ہے وہ افضل ہے، جو لے رہا ہے وہ کم درجہ ہے. تو اب دونوں کو ملا کے دیکھا تو کہا جی لینے والا اگر رحمان ہے تو دینے والا پھر اللہ ہے. افضل ہونا چاہیے نا، اگر رحمان کے ہاتھ میں جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے دینے والا وہ، تو پہلے آپ نے اللہ کو دیا، اللہ نے آگے اس کو دیا. آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بندے کے ساتھ نہیں ہے. اور اس میں وہی ایک ابن العربی کی ایک اور کتاب میں سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ بعض کا اللہ تعالیٰ سوالی بن کے انسان کا روح بدل لیتا ہے، فقیر بن کے سوالی بن کے آزمانے کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے. اس میں تو یہ تو یہ ہم نے ابتدا کی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارکہ سے بسیط ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا. اب اسی کے آگے سیکنڈ چیز صفحہ نمبر 117 ہے میرے پاس، جلد نمبر 37 ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی وہی وصیت ہیں، پہلے حضرت علی کو تھی اب حضرت ابو ہریرہ، یہ بھی کشفی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وصیت فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تجھے کوئی تکلیف دے تو وہ برداشت کر، چاہے وہ تجھ سے بڑا ہو یا چھوٹا، تجھ سے بہتر ہو یا برا. اگر تیرا یہ رویہ رہا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تجھ پر فخر کرے گا، اور جس کسی پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرے گا تو وہ قیامت والے دن ہر غم سے آزاد ہوگا. تو اس پہ تھوڑا سا جو فرمائیے، اس میں جو مصیبتیں سہنے کا جو اس میں دیکھیں نا بیسیکلی تو یہ بتایا کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو آپ کا ایک نیچرل رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے انتقام لیں، ٹھیک ہوتا ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہوتا. ہر مطلب انسانی وہ فطرت یہی ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا اس نے میرے ساتھ غلط کیا، میں بھی اس کے ساتھ غلط کروں گا. تو یہ اس کے لیے میرے خیال میں بتایا گیا کہ اگر تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا اور اس سے وقتی طور پہ انتقام نہیں لے گا تو پھر تو نے بیسیکلی اس کے اوپر ایک احسان کر دیا. دیکھیں نا، آپ نے اس کے اوپر احسان کر لیا، آپ نے انتقام نہیں لیا، تو اب اس احسان کا بدلہ کسی نے تو تجھے دینا ہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ تجھے دے گا، اور پھر وہ جو آگے بتایا نا کہ یہ تو غلط کرے گا یہ جو کچھ. اور اگلے صفحے پہ یہ ہم نے 117 صفحے سے پڑھا تھا، اور 119 صفحے پہ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت فرمائی ہے کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی اس شخص کو گالی مت دے جس نے تیرے ساتھ ظلم کیا، تجھے کئی گنا اجر و ثواب ملے گا.
تو یہ میں سمجھتا ہوں صوفیہ کا یہ جو برداشت کا ایک ہے نا سلسلہ، اور پرسنل ڈیولپمنٹ میں جو برداشت کی صلاحیت ہے، صبر، تحمل اور برداشت کی، یہ ہمارے انفارچونیٹلی جو ہمارا سیکولر لٹریچر ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا، اس میں بہت کم ہے. اس میں سکلز کے اوپر زیادہ فوکس ہے، اور جو آپ کی اسپریچول سکلز ہیں اس کے اوپر بہت کم فوکس ہے. تو یہ بڑا شاندار ہے. اچھا، لیکن اس سے اوپر والی اگر آپ پڑھیں نا تو وہ اس سے بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، وہ بھی بڑے مزے کی ہے. وہ بھی اس سے اوپر والی عبارت یہ ہے کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، شیطان کے علاوہ کسی چیز کو گالی مت دے. اگر ایسی اس میں دیکھیں نا ایک تخصیص کر دی اور نیچے تو کہہ دیا کہ نہ دے. اب اس میں فرق ہے کہ کیوں کہا گیا. ہاں، اور اس میں یہ پورا ہے کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان کے علاوہ کسی چیز کو گالی مت دے. اگر ایسی صورت پر تیری موت واقع ہوئی تو اللہ کے تمام رسولوں، تمام انبیاء اور مومنین تیرے ساتھ مصافحہ کریں گے حتیٰ کہ تو جنت میں پہنچ جائے. اب دیکھیں نا، اس میں شیطان کی تخصیص کر دی اور نیچے کہا کہ شخص کو مت دے، مطلب نیچے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ چیزیں، مطلب شیطان کے بارے میں تو قرآن مجید میں یہ کھلا فیصلہ ہے نا کہ وہ لعین ہے، اللہ کی لعنت کا حقدار ہے، اور اس کی بدبختی تو یقینی ہے، باقی کسی اور کی نہیں ہے. آپ کی میری مطلب کوئی بھی ہے، اس کو ہو سکتا ہے کہ جی آخری وقت میں ایمان لے کچھ بھی ہو جائے. تو شیطان کو اس وجہ سے کیا گیا کہ ہر برائی کی جو اصل ہے، جہاں سے وہ اس کی جو امداد ہو رہی ہے تو وہ شیطانی اصل سے ہی ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ نہیں کہ آپ شیطان سے بھی دوستی کر لیں. کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ مذہب کی آڑ میں یا تصوف کی آڑ میں اس طرف بھی نکل جاتے ہیں کہ جی، تو یہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ اوپر والی بھی ضروری ہے. یہ تو تھی جی تھوڑی سی 37 میں سے. اب میں تھوڑا سا 36 میں سے کچھ چیزیں پڑھتا ہوں کہ میں نے نارملی اس پہ لگائے ہوئے اپنے مارکس وغیرہ. اچھا جی، حالات، ہاں یہ 113 سے 105 سے 113 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے یہ ہے جناب 111 نمبر سے. اچھا، اس میں ایک بڑا شاندار ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عشق اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صفحہ نمبر 11 پہ 111 پہ، تو باب 560 ہے. تو اس میں فرماتے ہیں کہ مجھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں تربوز نہیں کھایا. جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے مجھ تک وہ حدیث نہیں پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے کھایا کرتے تھے. جب آپ کو حدیث سے تربوز کھانے کی کیفیت معلوم نہ ہوئی تو آپ نے اسے کھانا ہی چھوڑ دیا. انہی باتوں کی وجہ سے تو اس امت کے علماء تمام امتوں کے علماء سے بڑھ کر ہیں. اتباع ہو تو ایسی ورنہ نہ ہو. تو یہ عشقی اتباع ہے. میں فکر اتنی ہو گئی میری بات ہے کہ مطلب آپ تو پھر اگلے لیول پہ تھے نا اتباع سنت میں. تو آپ یہ امام احمد بن حنبل کا جو تھا عشق کا تھا. اچھا، امام احمد بن حنبل کا جب شیخ اکبر نے اماموں کو کسی دور میں ریٹ بھی کیا نا، جب ان سے پوچھا گیا کہ جی یا کشفی طور پہ کہ کس طرح آپ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی امام احمد بن حنبل ٹاپ پہ ہیں. اچھا، یہ بات آپ کے لیے بھی نہیں ہوگی. پھر انہوں نے پوچھا جی دوسرے نمبر پہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی دوسرے نمبر پہ امام مالک ہیں، تیسرے نمبر پہ امام شافعی ہیں، چوتھے نمبر پہ امام ابو حنیفہ. یہ ذکر ہے کتابوں میں، شاید فتویٰ میں ذکر ہے. وہ پوچھا کہ جی وجہ بتائیں کیوں؟ کہتے ہیں جی دیکھیں امام احمد بن حنبل نے جتنی سنت اور حدیث پہ زور دیا کسی نے بھی نہیں دیا. آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، وہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، مسند امام احمد بن حنبل. وہ آپ کو پتہ ہے کہ 40,000 سے زیادہ حدیث ہیں اس میں. اچھا، اتنی بڑی کتاب ہے. باقی موطا امام مالک نے لکھی لیکن چھوٹی ہے، اور باقیوں کی تو خیر اس طرح سے نہیں ہے. اگر ہیں بھی تو وہ کم تعداد میں ہے. تو ان کا تو ٹوٹل فوکس ہی حدیث پہ تھا. جس طرح یہ واقعہ بھی آیا کہ آپ نے تو تربوز نہیں کھایا، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح کھانا ہے. جب سنت سے، حالانکہ حدیث موجود ہے لیکن ان تک نہیں پہنچی تھی. تو اس طرح سے، اور ان پہ میرے خیال میں جو فتنہ خلق قرآن کے حوالے سے وہ جو بھی آزمائش آئی ہے، جی جی وہ تو ہے ہی. وہ تو اس کے بعد تو پھر ان کا جو اس طرح کے درجات بڑے درجات سب لگ کچھ. گئے ہیں، سارا کچھ. اچھا، ایک آخری بات کر کے تو پھر ہم اس کو ختم کریں گے آج کی محفل کو. پازیٹیو تھنکنگ، یہ اس کے اوپر امام احمد بن امام ابن العربی نے بڑی شاندار کوٹیشن ہے فتوحات مکیہ سے، وہ میں پڑھنا چاہوں گا کہ آپ دوسروں کے متعلق حسن ظن رکھیں، ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ کو فالو کرنے کی کوشش کریں، خواہ کسی کی موجودگی میں ہو یا کسی کی غیر موجودگی میں.
تو اس کے اوپر بڑا شاندار ایک ہے، صفحہ نمبر 139 ہے اور جلد نمبر ہے 36. اس میں کہتے ہیں کہ میں یہاں تجھے کام کی بتانا، میں تجھے یہاں ایک کام کی بات بتاتا ہوں جس سے لوگ غافل ہیں، یعنی لوگ دھیان نہیں دیتے ادھر، اور یہ تجھے لوگوں سے حسن زن کی طرف لے جائے گی تاکہ تیرا دل ہر طرح کی برائی سے پاک ہو. حسن زن کا بھی بتا دینا کہ کیا ہوتا ہے. حسن زن کسی کے متعلق یہ گمان رکھنا، پازیٹیو، ہاں پازیٹیو گمان، پازیٹیو گمان رکھنا، یعنی بعض کا تو یہ ایک آدمی نہیں ہے تو ہم اس کے متعلق بات کر رہے ہیں ہاں تو نیگیٹو بات نہ کریں، اس کی پازیٹیو بات کریں. ہاں تو اس میں ہوتا ہے کہ رجحان جو ہماری سوسائٹی کا ہے عام طور پہ، یہ لوگوں کا جنرلی یہ ہے کہ بات کرتے کرتے انجانے میں لاشعوری طور پر ہم نگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، یہ انٹرپریٹ کریں گے اس کی کسی بات کو تو اس میں نگیٹیوٹی کا عنصر زیادہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ پازیٹیو اینگل کو، پازیٹیو اپروچ کو فوکس رکھیں. اس میں کہتے ہیں کہ اب وہ دل برائی سے کس طرح سے پاک ہوگا، وہ کہتے ہیں وہ اس طرح سے کہ جب تو کسی کو بروں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا دیکھ، جب کہ وہ شخص تیرے نزدیک اچھوں میں سے ہو تو بروں کی صحبت کے باعث اس سے بدگمانی نہ کر، بلکہ ان بروں کے ساتھ خوشگمانی رکھ کہ وہ اس اچھے کی صحبت سے اچھے ہو جائیں گے. اس تعلق کو اچھائی میں تول نہ کہ برائی میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت کسی سے مخلوق کے ساتھ خوشگمانی کا نہیں پوچھے گا، بلکہ وہ تو مخلوق سے بدگمانی کے بارے میں ہی پوچھے گا. اگر کیوں رکھی تھی، اگر تو مانے تو تیرے لیے یہ نصیحت، اگر کسی کو بتانا چاہے تو تیری یہ وصیت ہی کافی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ روز قیامت اللہ پاک نے بدگمانی کا سوال کرنا ہے. خوشگمانی کریں گے تو وہ اجر و ثواب میں لکھی جائے گی اور روز قیامت اس کا حساب کتاب ہونے سے بچ جائیں گے، دنیا میں بھی اجر ہوگا. اور انہوں نے کہا صرف ایک یہی وصیت ہے، اور میرے خیال میں جتنی پازیٹیو تھنکنگ پہ، پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بکس ہیں ان کا لب لباب بھی یہی ہے کہ آپ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تھاٹ پروسیس میں ہو، کمیونیکیشن میں ہو، ہمیشہ پازیٹیوٹی کو ہوش میں رکھیں اور پازیٹیوٹی کو فوکس میں رکھ کے تو تعلقات جو ہیں باہمی اور باقی جو معاملات ہیں اس کو کریں. تو یہ آخری تھی، اس میں آپ بس ٹھیک ہے، آپ نے تو اس میں اچھا ایڈ کر دیا. تو اور ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہ آخری کوئی بات میں چاہوں گا، کلوزنگ ڈسکشن بھی تھوڑی سی تبصرہ کے طور پہ ہے جیسے آپ مناسب. کلوزنگ یہی ہے کہ جی فتوحات مکیہ تو شیخ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں سے یہ 2 جلدیں جو ہیں یہ سب سے آسان باب ہے. باقی یہ ہے کہ نعیم صاحب آئے ہیں تو جو انہوں نے کہا ہے کر دیا. شیخ کو اگر وہ پڑھنا ہے، مطلب شیخ آسان نہیں ہے، مطلب یہ میں آپ نے تو کہہ دیا کہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بھی چونکہ بیٹھے کی چل رہی تھی اور وہ ملفوظات پڑھ رہے تھے، تو شیخ کا کلام بہت ہائی لیول کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تصوف کے حوالے سے، آپ تو خیر دوسری فیلڈ سے ہیں، تصوف کے حوالے سے، اپنے نفس کی اصلاح کے حوالے سے، اصل طریقت کو سمجھنے کے حوالے سے، اور کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے اور اپنے مطلب ظاہری شیخ بھی اس کا ہے تو وہ شیخ اکبر کو پڑھیں تو انشاءاللہ اس کو جو ہے اس سے بہت فائدہ ملے گا. بڑی بڑی بزرگ ہستیوں نے جو ہے ان کی مطلب ان کے مقام کی گواہی دی ہے، جس طرح ابھی عبدالکریم جیلی کا ذکر ہوا اور باقی بھی، تو وہ واقعی ہی شیخ اکبر ہے. مطلب اکبر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا دا گریٹسٹ شیخ. تو بس اسی پہ ہی میرے خیال میں. تھینک یو سو مچ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.